مادی دولت کے ساتھ بخالت آتی. دیکھو تم بیچارہ کوئی غریب رہیں گا, جا کے بولو میاں وہ مسجد میں کام ہے, 100 بولے تو 150 دے دیتا انہیں. وہی سرمایہ دار کے پاس بولے تو مت کے 50 سے کام نکالو, 50 بعد میں دیتا ہوں ہوتا. یہ امتحان ہے. دیکھیں آپ, بہت کم لوگوں کو توفیق ملتی ہے. اور پھر عبادت کرنے والے عابدین جب بن جاتے ہیں تو ریاکاری آتی. کیسے؟ مسجد میں گیا, اشراق پڑھ رہا ہوں, میں دیکھا اشراق میں ہوں, دیکھو پیچھے سے آواز آئی ایسا ایسا ویسا ایسا. میں چاش پڑھ رہا ہوں, ایسا ویسا ویسا ایسا. تہجد میں اٹھا تھا, انہیں ساری باتیں کر رہا, مگر ساتھ میں تہجد, اشراق, چاش بتا رہا میں عبادت والا ہوں. ریاکاری. کیا بولے؟ ریاکاری. اور پھر فرمائے جب کوئی بڑی عمر والا ہو جاتا ہے تو اس کے ساتھ شہوت کا غلبہ آتا. اس کو خواہشات بڑھ جاتے, جوانوں سے زیادہ خواہش بڑوں میں آتی. اب اس کے بعد فرمائے علم والا تکبر سے بچ گیا, وہ علم نافع بن جاتا. علم والا تکبر سے اپنے آپ کو کسب کر کے بچا لیا, تکبر نہیں لایا, عاجزی ان کے ساری میں رہا, اس کا علم نافع بن جاتا, جیسا کہ مولانا کا علم نافع بنتا نظر آ رہا ہے. اور جب دولت آئی, دولت آنے کے بعد دولت کو اللہ کے شکر میں, اللہ کی راہ میں, جیسا یہ مساجد کے جو ممبران ہیں لگا رہے ہیں اپنا پیسہ, تو یہ جب کرتے ہیں تو اللہ 2 جہاں کی راحت کا دے ان کے نصیب میں لکھ دیتا ہے, دنیا میں بھی عزت دیتا ہے, آخرت میں بھی عزت کا ذریعہ بن جاتا ہے. پھر بولے جب عمل کرنے والا اگر ریاکاری سے بچ جاتا ہے تو اللہ اس کو مستجاب الدعا بنا دیتا, جو رب سے مانگتا رب اس کو عطا کر دیتا. اس کے بعد فرمائے جو بڑی عمر پہ ہونے کے بعد اپنے شہوت پہ قابو پا لیتا, شہوت کے غلبے سے اپنے آپ کو بچا کے رکھتا, تو اللہ اس کو لوگوں میں عزت سے نواز دیتا. تو جو بزرگوں کی عزت میں آج دیکھا کہ ایک ایک فرد کا نام لے رہے, سب بزرگ لوگ رہے, آ کے بچوں کو تحفے دے رہے, تو یہ جو عزت ہے انہوں نے اپنے آپ کو شہوت کے غلبوں سے بچا کے رکھا. اس لیے اعزاز ان کو ملا ہے اللہ کی طرف سے کہ اللہ کے مکان میں علم والوں کو ان کے ہاتھوں سے تحفے دیے جا رہے ہیں. اس سے بڑی عزت کہیں مل سکتی, کیا بولیے؟ ہاں, تو یہ میرے آقا کا ارشاد ہے, یہ تو ہونا ہی ہے ایسا. تو جب کوئی اپنی کیفیتوں کو کسب کے ذریعے اللہ کے تقرب کی طرف بڑھاتا ہے, جیسے یہ 4 لوگ بڑھائے, تو ہر فرد کو محنت کرنی ہے, بغیر محنت کے کچھ ملنے والا نہیں ہے. اور ایسے ہی راستے کے لیے بتایا گیا کہ اللہ سے حق تقاتی, جیسے ڈرنا ہے, الا وتموتن الا وانتم مسلمون. تم ایسے جب اللہ کے پاس لوٹو تو ایمان کی حالت میں لوٹو, مسلمان کی حالت میں لوٹو. تو یہ لوٹنے کی ضمانت کیسے ملتی؟ اس طریقے سے, اس روش سے ہم جئیں گے, ہر عمل میں ہم اللہ کا خشیت, اللہ کا ڈر اپنے اندر رکھیں گے, تو ہماری رخصتی کی ضمانت ہے کہ ہم ایمان کے ساتھ رخصت ہوں گے. تو یہ خطے میں جو یہ کام چل رہا ہے کوئی معمولی کام نہیں ہے. اللہ فرماتا ہے اتنا اچھا انتظام ہونے کے باوجود بعض بچے علم سے محروم ہیں. ہمیں دیکھا بچوں کی کمی ہے, بے حساب بچے یہ خطے میں, مگر یہاں بچے چنندہ ہیں, منتخب بچے دکھ رہے ہیں. وہ ہر کوئی آنا چاہیے نا, کیا دروازے بند رکھے کمیٹی والے بچوں کو؟ ہاں, بلکہ میں تو سنا, میں کو بولا گیا کہ بھائی داخلے کے لیے ذرا آپ بولیے. یہ بولنے کی ضرورت نہیں رہے نا, آپ کو کوئی سے بھی اسکول میں بچوں کو لا کے ڈالو بول رہے ہیں, کیا لے کے ڈال رہے نہیں ڈال رہے, جبکہ وہ علم آپ کو کوئی دنیا میں نفع نہیں دے رہا. اس وقت اس میں گاہے گاہے جو واقع میرٹ کلاس میں آ کے ذہین چتر ہوشیار بچے رہیں گے وہ ترقی کریں گے, اور وہی آئی ٹی وغیرہ میں جا کے پرائیویٹ سیکٹر میں اپنا مقام بنا سکتے. گورنمنٹ میں تو بٹا کچھ بھی نہیں ہے تمہارے کو, بڑی آزمائشیں ہوں گی, بڑی امیدوں سے اس کو پڑھا رہے ہیں جس سے نفع کی کوئی امید نہیں ہے. اور یہاں پہ آپ کو جب پڑھ لیں گے تو با اخلاق ہو جائیں گے. یہ سب سے پہلے علم کا ملکہ یہ ہے کہ اخلاق والا بنا دیتا, اور پھر جب اخلاق والے بن کے علم کی یہ منزل طے کرتے ہیں تو دنیا میں بھی سرخرو کرتا اور آخرت کی ضمانت ہے.
ایسی ضمانت کوئی اور علم دیتا کیا؟ بولیے، کوئی اور علم دیتا کیا؟ اب حدیث پاک میں آتا ہے، آقا فرماتے ہیں من طلب العلم تکفل اللہ لہ برزق، جو علم دین میں لگ جاتا ہے اللہ اس کا روزی کا ذمہ لے لیتا۔ تو مفلس اگر لوگ ہیں وہ اپنی اولاد کو مدرسے میں ڈالیں گے، وہ بچوں کی وجہ سے گھر کی کفالت کا راستہ بن جائے گا، مفلسی دور ہونے کا راستہ بولیے کھل جائے گا۔ جو مفلس لوگ ہیں، پریشان لوگ ہیں، وہ اپنی اولاد کو اگر دینی تعلیم کے لیے ادارے سے جوڑ دیں گے تو یہ ضمانت ہے ان کے لیے کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے روزی کے راستے کھول دے گا، کیونکہ آقا فرما رہے ہیں من طلب العلم تکفل اللہ لہ برزق، جو علم دین کے حصول کی راہ میں لگ جاتا ہے اللہ اس کی روزی کا ذمہ لے لیتا ہے۔ پھر اس کی وعید بھی فرمائے مسترضى اللہ حرمہ اللہ العلم، مسترضى اللہ حرمہ اللہ العلم، اللہ جس کو ذلیل و خوار کرنا چاہتا ہے، بولیے اللہ جس کو ذلیل و خوار کرنا چاہتا ہے اس کو علم سے محروم کر دیتا ہے۔ تو علم کی محرومی ذلت کا سبب بنتی جی، علم کی محرومی، اور خاص کر پھر ایسے حالات میں کہ بغیر زیادہ خرچ کرے کے، بغیر تکلیف کے ایک اچھا ادارہ، ایک بہترین ادارہ ایک مسجد کے تحت اور مسجد میں ایک اچھے معیاری لوگوں کی سرپرستی میں چل رہا ہے اور پھر بھی علم حاصل نہ کیا جائے تو محشر میں جواب دینا ہوگا، کیونکہ دروازے کسی کے لیے بند نہیں ہیں، بلکہ میں دیکھا یہ مسجد کو 3-3 4-4 دروازے ہیں، کوئی دروازے سے آپ کو راستہ بند کرنے والا نہیں ہے، جدھر سے چاہے آؤ، اور ہر طرف سے مدرسے کو راستہ ہے، مسجد کے ذریعے مدرسے کو راستہ بھی ہر طرف سے ہے، تو اس کا مطلب کھلا کھلا اعلان ہے، جو بھی تشنگی رکھتا آؤ اپنی تشنگی بجھانے کے لیے، ہر ایک کے لیے دعوت ہے، علم کی دعوت ہے، علم کا باغباں سجا ہوا ہے، اس کا حصہ بنو اور اپنے آپ کو نہیں اپنی اولاد کو بھی آراستہ کرو۔ معمولی بات ہے، صبح مدرسہ، شام میں مدرسہ، دن میں مدرسہ، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے میرے بھائی، سہولتیں دی گئی ہے، جو صبح نہیں آ سکتا وہ شام میں آ سکتا، اور جو شام صبح نہیں آ سکتا دن میں آ سکتا۔ اتنی فائدے ملنے کے بعد، جیسا کہ میں کان پہ گوش گزار کر دیا بزرگوں کے، عشاء کے بعد بھی بڑوں کے لیے اگر راستہ کھل جائے تو اور اچھی بات ہے، تاکہ یہ فرض علم ممبران بھی حاصل کرے اور بڑے منصبوں پہ رہنے والے لوگ بھی حاصل کریں، کیونکہ یہ علم فرض ہے۔ ہفتے میں ایک بار ہی صحیح، ہفتے میں ایک بار ہی صحیح، اگر ہفتے میں ایک بار بھی رکھا جائے اور مخصوص مسائل پہ گفتگو کی جائے فرضیت ادا ہو جائے گی۔ تو علم فرض ہے جو علم دیا جا رہا ہے، اور جو اسنادات بٹے ہیں، جو امتحانات ہوئے، یہ فرض علم میں شامل، ایسا نہیں کہ وہ کوئی ضروری نہیں ہے، یہ ایسی بات نہیں ہے، یہ علم ضروری ہے ہر مسلمان کے واسطے، ہر کلمہ گو مسلمان کے واسطے، ہر لا الہ الا اللہ مسئلہ پڑھنے والے کے واسطے یہ علم سیکھنا کیا ہے؟ فرض ہے۔ فرض کا مطلب سمجھ گئے؟ فرض کا مطلب 5 ٹائم جیسے نماز فرض ہے، ضروری ہے، لازم ہے، اگر نہیں پڑھے تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ سب سوال کر سکتا کہ مسجد حبیبیہ کے تحت ادارہ بنا، وہاں پہ اہل علم حفاظ اکرام کو رکھا گیا، ایک عالم جلیل کو رکھا گیا، اس کے بعد بھی علم نہیں سیکھے تو کیا جواب دیں گے آپ؟ اب اس کے لیے اٹھ کے دعوت دینے کی ضرورت نہیں، دعوت ہو چکی، جیسے اذان ہو گئی تو نماز کو آنا ضروری ہے، مدرسہ کھل گیا، اب طلبہ کو ڈالنا لانا ہر ایک کے ذمے ہے، ہر ایک کے ذمے ہے۔ اور یاد رکھیے جو لا کے شریک کرائے گا وہ علم سیکھنے والے کو جتنا اللہ جزا دے گا وہ کرانے والے کو جزا مل جاتی ہے۔ اگر کوئی معمولی رقم میں کہتے سننے میں آیا مگر تعین نہیں معلوم، بہت نارمل نامینیشن انداز میں کچھ رقم رکھی جا رہی ہے مدرسے میں، تو بھائی 10 بچوں کو پڑھانے والے ہیں یہاں پہ ماشاءاللہ، نہیں پڑھا سکتے، کفارت لیجیے ڈالیے، کیونکہ ہر فرد کے اندر نہیں ہے، کوئی پیاز بیچنے والے کے بچے بھی ہے، کوئی روزمرہ کام کرنے والے عمال کے بچے بھی ہے، تو یہ عمال نہیں ہے، اللہ اس کی خدمت کا ایک راستہ بنایا اہل بصیرت کو، جس کے پاس سرمایہ ہے وہ حصے دار بنے۔ آ کے یہ نہیں کرو
کہ بعد میں ارے مولانا کو کیا بولے کہ کوئی کچھ نہیں بولا. جو آیت کریمہ پڑھا اس میں اللہ کی خشیت کی پہلے بات ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. پھر دوسری آیت یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ قولوا قولا سدیدا. دونوں آیاتوں میں اللہ ڈرا کے بول رہا اللہ سے ڈر کے بات کرو. تو میں اللہ کا ڈر رکھتے ہوئے منہ کھول رہا ہوں. ہر فرد اپنی ذمہ داری کو سمجھنا, ہر فرد اپنی ذمہ داری سمجھنا. اللہ کے رسول خطبہ آخرہ میں فرمائے کلکم رائی کلکم مسئول عن رعیت. ایک ایسا جملہ ہے دیکھیے آپ میرے آقا کا کہ تم ایک دوسرے کے نگران کار ہو, ایک دوسرے کے بارے میں محشر میں پروردگار پوچھے گا. اب میں آیا تو یہ اس اللہ کے ارشاد کے مطابق, اللہ کے رسول کے ارشاد کے مطابق اللہ پوچھے گا کہ اے نصرت حسین زبیر جامعہ کی طرف سے تو گیا تھا اور وہاں دیکھا ایسے ایسے لوگ ہیں, ویسے ویسے لوگ ہیں, ایسوں کو ویسوں سے, ویسوں کو ایسوں سے جڑنے کی دعوت کیوں نہیں دیا؟ یہ پوچھے گا اللہ تعالیٰ. اور اسی ڈر سے میں بول رہا ہوں, میرے کو کوئی بولنے کی ضرورت نہیں. ڈر میرے کو ہے کس کا؟ جو تمہارا بھی خالق ہے, جو میرا بھی خالق ہے. میرا بھی حساب و کتاب لینے والا ہے, تمہارا بھی حساب و کتاب لینے والا ہے. تو خدا را منصب ملنا بڑا کام نہیں ہے, منصب کا حق ادا کرنا بہت بڑا کام ہوتا ہے. اور اللہ تعالیٰ ہر منصب نشی کو اس کے منصب کے حساب سے سوال کرے گا. علم حاصل نہیں کرے یہ غفلت ہے, کوئی اعزاز نہیں ہے. اور علم حاصل کرنے کا خیال آ گیا, جڑ گئے کامیاب ہے, اور نہیں جڑے تو پھر سمجھ جاؤ راندے جاؤ. بیدار کرنے کے بعد سونے کا موقع نہیں. تو یہ اللہ کے رسول کا جو ارشاد کہ ایک دوسرے کے نگران کار ہو, مطلب ہر کام میں امام صاحب جب مصلی پہ رہتے ہیں, نماز پڑھاتے رہتے ہیں, تو پیچھے مصلیوں کو یہ خیال رکھنا کہ امام صاحب کی طرح حافظ تو نہیں ہے انہوں, مگر کون سی رکعت پڑھا رہے معلوم رہنا نہیں رہنا. اور اگر کوئی رکعت چھوڑ کے بیٹھ گئے تو پیچھے اللہ اکبر بولنا سیکھنا نہیں سیکھنا, لقمہ دینا نا. اب سب دینے لقمے نہیں دیے, بعد میں بولے وہ صاحب وہ مصعب یہ مصعب, 25 آواز نہیں کر رہے 5 صف میں سے. کیا کر رہے ہیں بولے تو ایک رکعت کم پڑھا دیے. کس کی غفلت ہے؟ اب سنو, ایک مرتبہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھائے اور نماز میں سجدے سہو ہو گیا, سجدے سہو ہو گیا. پیارے آقا نماز کے بعد اٹھے, کھڑے ہو کے بولے لوگوں طہارت کا صحیح اہتمام کرو, تمہاری طہارتوں کی ناپاکی کی وجہ سے نماز میں خلل آتا ہے. تو امام کی نماز میں خلل کا سبب اللہ کے رسول نے کس کو قرار دیا؟ مصلیوں کی طہارت. اور طہارت کا علم سیکھنا فرض ہے کہ نہیں ہے؟ بولیے بولیے, فرض ہے کہ نہیں ہے؟ تو طہارت کا علم ہر فرد مومن کے لیے فرض ہے, چاہے وہ اس کی عمر کچھ بھی ہو. آپ کو میں بولنے کے لیے میں نہیں شرماؤں گا, ایک حقیقی واقعہ سنیے. ہم جامع نظامیہ میں فاضل دوم میں تھے. کون سی جماعت بولیے؟ فاضل دوم. اب فاضل دوم بولے تو اگر جماعتوں کے حساب سے دیکھیں تو ہستم کے 8 سال, مولوی کے 2 سال, عالم کے 2 سال, فاضل کے 2 سال. کتنے سال ہو گئے بولیے آپ؟ 16واں سال. کون سا سال؟ 16واں سال ہم پڑھ رہے ہیں. 16ویں سال میں ہمارے استاد پوچھے, ایک کہاوت سنے, پوچھے پورے فاضلی نے بنا 40 طلباء تھے. کتنے؟ 40 طلباء. ایک سوال پوچھے وہ صاحب کہ تم جانتے ہو, ایک سوال پوچھ رہا ہوں, ایک مروجہ جملہ ہے, حق کے دھونا نہیں آتا. بڑے لوگ بولتے ہیں اکثر جا رہے جا کیا بولنے آیا, ہمارے کو خود کو حق کے دھونا نہیں آتا. اس کا کیا مطلب پوچھے مصعب. یہ بات ذرا ادب دگری نہیں, مگر واللہ العظیم اگر آپ یہ بات سمجھ جائیں گے نا, علم کی اہمیت معلوم ہو جائے گی. آپ جماعت کوسی فاضل دوم 16واں سال تعلیم کا, 16 سال کے بعد یہ سوال ہم سے ہو رہا ہے. استاد پوچھ رہے کہ یہ حق کے دھونا نہیں معلوم جو بڑے لوگ بولتے ہیں, اس کا کیا مطلب؟ اور اگر ابھی بھی پوچھ لوں بلا مبالغہ, جو لوگ وہاں تک پہنچے ان کچھ معلوم,
مگر یہ جملے کی شرح کرنا آسان نہیں. ہم لوگ پورے ساکت ہو گئے. بھائی کیسا ہم کو معلوم ہی نہیں ہے. یہ کہاوت تو سنے ہزاروں بار سن لیے, ہزاروں بار. کچھ غلطی ہو گئی تو لوگ کچھ بات بڑی بولنے گئے, بڑا جملہ بولنے گئے, غیر موقع پہ بولنے گئے. ایسا ہوتا نا, تو جب وہ موقع پہ بولا جاتا, چل جا میاں جا, کیا سکھا رہا ہمارے کو, حق کے دھونا نہیں معلوم, چل بول کے بولتے نہیں بولتے. تو مجھ سے پوچھے ہمارے سے کیا مطلب اس کا. ہم لوگ خاموش ہو گئے. چلو آؤ, آج کی جو حدیث بن رہی موطا امام مالک, کتاب کا نام یاد رکھیے, موطا امام مالک. اس میں ایک حدیث آئی طہارت کے بارے میں. اس حدیث کے حاشیے میں اس کی تشریح کی گئی. 16 سال کے بعد ہم کو طہارت کی بنیادی اساسیت جو عام جملوں میں سنتے اس کا جواب ہم کو مل رہا وہاں پہ. بولے ضرورت سے فارغ ہونے کے بعد کیلنا, کیلے تو مقد میں رگ باہر آتی, وہ رگ کو صاف کرنا وہ طہارت اصلیہ ہے. اور جو ایسی طہارت لیتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کی طہارت کا اثر یہ رکھتا کہ ان کے قریب کوئی طاغوتی قوت یلغار نہیں کر سکتی. اور ایسے پاکیزہ لوگ جس مجلس میں بیٹھتے ہیں اس مجلس سے ناپاک چیزیں بالکل دفاع آتی. ایسی طہارت رکھنے والے لوگوں کی روحانیت مضبوط ہوتی. کیسی طہارت سمجھیے آپ, دیکھنے میں بات کیسی دکھی. یہ مسجد کی برکت ہے, یہ علم کی محفل کی برکت ہے کہ یہ مسئلہ آپ کو معلوم ہو گیا. اس سے پہلے سنے تھے آپ لوگ یہ, ہم کچھ 16 سال کے بعد معلوم ہوا, تو آپ کو ایسی تھوڑے مل جائیں گا. تو یہ ایسی برکت والی باتیں جو ہے عام مگر علم ندارت ہے. تو اس واسطے اہل علم کی جو قدر سکھائی گئی, اہل علم کی قدر بلکہ وہ اللہ کی قدر ہے, اللہ کی قدر ہے. کیونکہ معرفت خداوندی کا علم جو ہے وہ نور ہے, اور نور اللہ کی ذات کا ہے, اور نور کی جب قدر کرتے ہیں تو اللہ ہم کو بھی عزت سے نوازتا ہے. تو یہ جو محفل کی جو قدر کر کے آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, کوئی آپ لوگ معمولی لوگ نہیں ہیں. یہ اللہ بلایا آپ کو, دل میں ڈالا, دل کی طرف سے آئے, دل پہ تصرف اللہ کا ہے, دل میں حق ڈالا تو آپ جمع ہوئے. تو علم کی اسلام میں بڑی اہمیت ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں العلم حیات الاسلام و عماد الدین. یہ حدیث سمجھ گئے تو سمجھ جاؤ, اب کل سے بے چینی آ جائے گی آپ کے اندر. کیا بولے میرے آقا, العلم حیات الاسلام و عماد الدین. علم اسلام کی زندگی, دین کا پلر ہے, اسلام کی زندگی ہے. اگر اسلامی بننا ہے تو یہ زندگی اپنے اندر پناہ لینا ہے. اور اگر علم نہیں سیکھیں گے, یہ پلرا نکال دو, مسجد رہتی کیا دیکھو ذرا, رہتی پلر کے بغیر چھت رہتا, تو اس علم کے بغیر اسلام پروان نہیں چڑھتا. تو اسلام کی زندگی, دین کا پلر علم ہے, اور علم سیکھنا فرض ہے. اب مشہور حدیث آپ سنیں, طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمۃ. یہی علم ہے, آقا جو فرما رہے ہیں علم کا سیکھنا ہر مسلمان پر فرض ہے. کون سا علم ہے یہ؟ نماز کا, ملا کا, خطابت کا, امامت کا, اور بولیے قضات. خالی قضات بولتے کیا سمجھ سکتے ہیں؟ قاضی کو معلوم, قاضی کو کیا معلوم, قاضی کو خطبہ پڑھنا معلوم, نذرانہ لینا معلوم, اس کے بعد رفع چکر ہونا معلوم, اتنا ہی معلوم نا. مگر یہ علم ہمارے سینوں میں ہونا چاہیے, کیونکہ بیوی سے روز ملتے تو یہ بیوی کے ساتھ ہمارے جڑے ہوئے مسائل کا علم ہونا نہیں ہونا. نماز روز پڑھتے, نماز کا علم ہونا نہیں ہونا. طہارت روز کرتے, 2 3 ٹائم کرتے, طہارت کا علم ہونا نہیں ہونا. آپ کو ایک بتاتا ہوں, جا کے گھروں میں جھانکیے ذرا, بلکہ آپ اللہ کی محبت میں میری بات سنیں, اور رسول کی وفا میں, رسول کی وفا میں, اللہ کی محبت میں. بات سمجھ تو آ رہی نا؟ نہیں بعد میں وہ عام مولویوں کی طرح بات ہو جائیں گی میری بھی. ارے مول صاحب بولے, کیا بولے, اچھا بولے, کیا بولے رے بھائی, وہی ذہن میں نہیں رہے, بولے اچھا بولے. ایسا بول رہا ہوں کیا میں؟ جتنی باتیں میں بولا آپ ریپیٹ کر سکتے نا, ہر کوئی بیان کر سکتا نا پھر یہ بات کو.
بس یہ ذمہ داری پوری ہوگی تو اللہ کا شکر ادا کروں گا۔ تو میں اب ایک بات بتا رہا ہوں، سنیے۔ طہارت کے لیے پانی کیسا ہونا؟ طہارت کے لیے پانی کیسا ہونا؟ ایک سوال آ گیا، کیسا ہونا؟ تو بتایا گیا طہارت کا پانی ایسا ہونا، اگر چاول ڈھول کے پکانا پڑے تو وہ پانی استعمال کر سکنا۔ کیا؟ طہارت کا پانی اتنا نظیف اور ایسا صاف و پاکیزہ ہونا، ضرورت پڑنے پر بچے ہوئے پانی سے وضو کر سکنا، چاول ڈھول کے پکا سکنا، ضرورت پڑنے پہ پی بھی سکنا۔ ہمارے گھروں کے اندر رکھے ہوئے بکیٹا اتنے نظیف ہے جی، دلوں پہ ہاتھ رکھ کے فیصلہ کرنا۔ اس لیے بولا اللہ کی محبت میں